الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. یہ سورہ توبہ کے آیت نمبر 58 تا 59 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ، اور ان لوگوں میں سے بعض وہ ہیں کہ جو عیب لگاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، فی الصدقات، صدقات کی تقسیم میں، فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا، سو اگر ان لوگوں کو دے دیا جائے صدقات میں سے، رضو، تو یہ لوگ راضی ہو جاتے ہیں، وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا، اور اگر ان لوگوں کو صدقات میں سے نہ دیا جائے، اذا ہم یسخطون، اچانک یہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، ولو انہم، اور اگر بے شک یہ لوگ راضی ہو جائے، راضی ہوتے ہیں، ما آتاہم اللہ، جو کچھ ان کو دیا اللہ نے، ورسولہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وقالوا، اور یہ لوگ کہتے ہیں، حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے، سیؤتینا اللہ، ان قریب ہمیں دے گا اللہ، من فضلہ، اپنے فضل سے، ورسولہ، اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انا الی اللہ راغبون، بے شک ہم اللہ ہی کی طرف رجوع کرنے والے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بہت سارا صدقات کا مال آیا، زکوٰۃ کا مال آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی حیثیت کو دیکھتے ہوئے مسجد نبوی میں اس صدقات کے مال کو تقسیم فرما رہے تھے. لوگوں کی حیثیت کا کیا مطلب؟ کہ کوئی شخص بڑا تھا، اس کے بڑے ہونے کی حیثیت سے کچھ زیادہ دے دیا، جو شخص چھوٹا تھا اس کے چھوٹے ہونے کی حیثیت سے اسے کم دے دیا. بڑے کی ضروریات زیادہ ہوتی ہیں، چھوٹے کی ضروریات کم ہوتی ہیں. کوئی شخص مقروض تھا تو اس مقروض شخص کے قرض کو دیکھتے ہوئے اسے زیادہ دے دیا تاکہ یہ اپنا قرض ادا کر لے. اسی طرح پر
جس شخص کے بچے زیادہ تھے، فیملی کے افراد زیادہ تھے، اس کو اس کے حساب سے زیادہ دے دیا، جس کے فیملی کے افراد کم تھے اس کو اس کے حیثیت کو دیکھتے ہوئے اسے کم دے دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقات کے مال کو اس طرح تقسیم فرما رہے تھے۔ بنو تمیم کا ایک شخص ہرقوس نامی وہ اٹھ کھڑا ہوا اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہنے لگا، یہ منافق قسم کا شخص تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انصاف نہیں فرماتے، صدقات کے مال کے تقسیم کرنے میں انصاف نہیں فرماتے والعیاذ باللہ۔ تو اس نے یہ بات کہی تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی ان آیات کریمہ میں ہرقوس نامی شخص کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو عیب لگاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فی الصدقات، صدقات کی تقسیم میں۔ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا، اگر ان لوگوں کو صدقات میں سے مال دے دیا جائے، رضوا، تو یہ لوگ راضی ہو جاتے ہیں، وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا، اور اگر ان لوگوں کو صدقات کے مال میں سے نہ دیا جائے، اذا هم يسخطون، اچانک یہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اب یہ ہرقوس نامی شخص اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ جب اس نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو زیادہ دے رہے کسی کو کم دے رہے، تو کہنے لگا کہ صدقات کے مال میں تقسیم نہیں فرمائی۔ اللہ فرما رہا کہ اگر اس کو زیادہ دے دیا جاتا تو یہ نہ بولتا، اگر اس کو مال دیا جاتا تو یہ نہ بولتا، اس کو نہیں دیا گیا، مستحقین کو دیا گیا تو یہ اٹھ کھڑا ہوا اور بول پڑا، اسی تکلیف کا اظہار کرتے ہوئے دوسرے انداز میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی تقسیم میں، صدقات کی تقسیم میں انصاف نہیں فرمایا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے اس چیز کو، جو اس کے اس ہر دھرمی کو اور اس کی اس بے شرمی کے انتہا کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کیے بغیر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور باتیں کرنا شروع کر دی جو اس نے، تو اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا۔ کیونکہ انصاف تو یہ ہوتا ہے کہ جو ضرورت مند جس قدر ہو اس کو اس کے حساب سے دیا جائے، اور ضرورت مند جو کم ہو اس کو اس کے حساب سے اس کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے اسے دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ان لوگوں کو اگر بے شک یہ لوگ راضی ہو جائے اس چیز پر جو اللہ نے ان کو دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں کافی ہے، اور القریب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور دے گا۔ یعنی صدقات کا مال تو اکثر آتا رہتا تھا، زکوٰۃ کا، عشر کا، فطرانے کا مال یہ آتا رہتا تھا، تو یہ کہ جب اللہ رب العزت نے اس مرتبہ دیا تو جب اور آئے گا تو اللہ ہمیں اور دے گا، جب یہ ان کا یقین ہوتا اور اللہ ہی کی طرف ہم لوگ رجوع کرنے والے ہیں یہ فرماتے۔ تو اللہ رب العزت نے صدقات کے مال کی تقسیم کا جو حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی یقیناً زیادہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے انہیں تقسیم فرماتے، اور جو پکے مسلمان ہوتے تو وہ تو کہتے کہ انہیں تھوڑا ملتا یا زیادہ ملتا کہ اللہ ہمیں کافی ہے، تو اس مرتبہ جتنا ملا قریب اللہ جب اور آئے گا تو دوبارہ دلوائے گا۔ لیکن جو منافق قسم کے لوگ ہوتے وہ طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے، عیب لگانا شروع کر دیتے، نکتہ چینی کرنا شروع کر دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر، کیونکہ ان کے دلوں میں نفاق تھا، وہ پکے مسلمان نہ تھے۔ ایک زمانہ تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ ان کے زمانے کے اندر جو ہے لوگ تلاش کیا کرتے تھے کہ مستحقین زکوٰۃ کہاں ملیں گے، مستحقین صدقات کہاں ملیں گے، مستحقین عشر کہاں ملیں گے، لوگ تلاش کیا کرتے تھے، دینے والے تلاش کرتے، اور جو ہے مستحق کو دیا جائے تو کوئی لینے والا نہ ملتا تھا۔
کوئی لینے والا نہ ملتا تھا، تو بازار میں پھرا جاتا، صبح کو وقت نکلتے، کچھ اشرفیاں لے کر، کچھ سونے کے سکے لے کر، چاندی کے سکے لے کر، صبح سے لے کر رات ہو جاتی، جس سے بھی پوچھا جاتا وہ کہتا بھائی میں مستحق نہیں ہوں۔ لیکن آج زمانہ یہ ہے کہ مستحق کوئی ہے یا نہیں تو وہ بھی لیتا ہے، اور جو دینے والے ہیں البتہ دیتے نہیں زکوٰۃ، اور جو دیتے ہیں تو وہ اس چیز میں کی تلاش میں نہیں لگتے کہ کون مستحق ہے کون مستحق نہیں، جس کو من کرا اس کو دے دیا۔ تو جو مصرف ہے زکوٰۃ لے لے گا، جو مصرف ہے صدقات لے لے گا، جو مصرف ہے عشر لے لے گا، ایسے لوگوں کو تلاش کر کر مستحقین کو دیا جائے۔ دینے والے کو چاہیے کہ وہ تلاش کر کر ان کو دے کہ مستحق کون ہے، اور جو مستحق ہے وہ لے، جو مستحق نہیں ہے اسے لینے کا کوئی حق نہیں ہے، اسے لینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیات کریمہ میں ہرقوس نامی شخص کی اس بدبختی کا ذکر فرمایا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے عیب لگایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے۔